کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور شاہین میزائل کی تیاری میں آنے والی ایک بڑی رکاوٹ کو گجرانوالہ کے ایک بوڑھے لوہار نے دور کیا تھا؟ یہ رکاوٹ کیا تھی جو دور کروانے ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود چل کر اس لوہار کے پاس گئے تھے؟ جی ہاں، اللہ کی مدد سے بننے والے پاکستانی ایٹم بم کی انوکھی کہانی آج آپ کو تفصیلاً سناتے ہیں۔ 1972 میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار مواد بنانے والی مشین گیس سینٹریفیوج پر تحقیق کا شروع کیا۔ یہ مشین مدھانی کے اصول پر کام کرتی ہے اور جیسے مدھانی دودھ میں سے مکھن نکالتی ہے، اسی طرح گیس سینٹریفیوج مشین تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ مشین جتنا تیز گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے ایک سائنسدان جی عالم نے اپنے طور پر 1975 میں گیس سینٹریفیوج بنا کر 30,000 چکر فی منٹ پہ گھمائی تھی۔ موصوف نے پہلے کبھی یہ مشین نہ دیکھی تھی اور نہ اس کے بارے میں سنا تھا، صرف اپنی کتابی معلومات پر اتنی پیچیدہ مشین بنا کر کامیابی سے چلائی۔ اس مارکے سے پہلے 1974 میں خلیل قریشی نامی ایک پاکستانی ریاضی دان نے گیس سینٹریفیوج مشین کے مکمل ریاضی کلیہ کا حساب لگا کر پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن کو دیا تھا۔ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال انہوں نے جی عالم سے ملاقات کی اور ان کی بنائی ہوئی گیس سینٹریفیوج دیکھی۔ پاکستان آنے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر نے ہالینڈ کی کمپنی یورینکو میں کام کیا تھا۔ یورینکو آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر کے ایٹمی بجلی گھروں کو اپنے گیس سینٹریفیوج میں ایٹمی ایندھن بنا کر فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے ان کی گیس سینٹریفیوج پہ مزید تحقیق کر کے کارکردگی مزید بہتر کی اور یہی تجربہ لے کر پاکستان آئے تھے۔ جی عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا مگر فی منٹ 30,000 چکر کم تھے اور اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے میں بہت طویل عرصہ لگنا تھا۔ ساتھ ہی ریاضی دان خلیل قریشی کی کیلکولیشنز رہنمائی کے لیے موجود تھیں اور اسے دیکھتے ہوئے حساب لگایا گیا کہ گیس سینٹریفیوج کو کم از کم 60,000 راؤنڈز پر منٹ پر گھمانا ضروری ہے۔ تجربات کیے گئے اور جب بھی گیس سینٹریفیوج مشین کے اندرونی پنکھوں کو زیادہ تیز گھمایا جاتا تو مشین ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ جیسے کچی روٹی کو تیز گھمایا جائے تو پہلے اس کی گولائی بڑھتی ہے اور پھر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ 60,000 چکر فی منٹ پہ پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے اندرونی پنکھوں کا یہی حال ہوتا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مسئلے کا حل تلاش کرنے لگے۔ کئی طرح کے حساب لگائے گئے اور سب اس بات پہ متفق ہوئے کہ ایلومینیم دھات کا جو مرکب الائے پنکھے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کمزور ہے اور نیا مرکب الائے بنانا ہوگا۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد ایک نیا ایلومینیم مرکب بنایا گیا جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈھال کر 1 منٹ میں 60,000 بار گول گھمایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ نئی گیس سینٹریفیوج مشین بنائی گئی جس کے اندر پنکھے اس نئے ایلومینیم کے مرکب سے بنائے گئے اور جب تجرباتی طور پر مشین چلائی گئی تو کچھ دن تک کوئی نقصان نہیں ہوا مگر کچھ دن مسلسل چلنے کے بعد یہ مشین پہلے والے ڈیزائن کی طرح زور برداشت نہ کر پائی اور ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے تمام سائنسدان حیران رہ گئے۔ حساب کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو خود دھاتوں کے ماہر تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی اور سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور اس کے بعد کوشش کے باوجود ہماری ایٹمی ایندھن بنانے والی گیس سینٹریفیوج مشین کو مسائل درپیش تھے۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر اور ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے۔
اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشنز، دھاتی مرکب سمیت ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہیں آیا۔ اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی اور پہلے مثال دی کہ جس طرح لا علاج مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم، نجومی، عامل کسی کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پر کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس اس مسئلے کا حل موجود نہیں تھا اور سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ اس کا حل نکال تو لیں گے مگر وقت لگے گا، اور وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب بھارت ایٹم بم بنا کر ہمارے سر پر برسا رہا ہو۔ ہم ایک نیا اور غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدی پشتی لوہار ہے اور دھات کے ہر کام میں ماہر ہے۔ ڈھلائی، خراد یا دھات کا کوئی بھی کام ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ ہمیں کوئی حل بتا دے۔ کچھ تذبذب کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے ڈاکٹر قدیر اور چند اور سائنسدان خود لوہار کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان چند اور ساتھیوں کو لے کر گجرانوالہ پہنچے۔ پاکستانی ایٹامک انرجی کمیشن کی گاڑی ایک پرانی سی ورکشاپ کے سامنے رکی۔ اندر ایک 50 سے 55 سال کا لوہار اپنی بھٹی کے سامنے بیٹھا گرم دھات کے ٹکڑے پر ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ساتھیوں کے ہمراہ اندر گئے اور لوہار کا کام ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب لوہار فارغ ہوا تو پہلا سوال کیا کہ صاحب کیا درانتیاں بنوانے آئے ہو؟ فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے اور آج کل ہم درانتیاں خوب بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے اپنا تعارف کروایا جو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ نہ تو اسے ایٹامک انرجی کمیشن کا پتہ تھا کہ کیا چیز ہے اور نہ ہی ایٹمی پروگرام کا۔ کہنے لگا کہ صاحب مسئلہ بتاؤ، مجھے اتنی سمجھ آئی ہے کہ آپ کوئی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر نے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ہم ایک پنکھا بنانا چاہتے ہیں جو ہلکا ہو اور تیز گھومے۔ لوہار نے پوچھا جیسا کچھ گاڑیوں کے انجن میں لگا ہوتا ہے ویسا؟ تو ڈاکٹر عبدالقدیر نے کہا کہ ہاں بالکل ویسا۔ اس لوہار کا کہنا تھا کہ وہ میں نے ایک گاہک کے لیے بنائے تھے، ڈھلائی بھی خود کی تھی اور دھات بھی خود تیار کی تھی، اور میں نے وہ پنکھے انجن میں بھی لگائے تھے۔ میرا بنایا ہوا وہ پنکھا آج بھی چلتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمجھ گئے کہ وہ ٹربو چارجر کی بات کر رہا ہے جس میں پنکھا لگتا ہے جو منٹ میں 1,00,000 بار گھومتا ہے۔ گیس سینٹریفیوج کے پنکھے اس رفتار پہ کئی مہینے مسلسل گھومتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو بات سمجھ آ گئی کہ بندہ کام کا ہے اور ملتا جلتا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ لوہار نے مزید تفصیل پوچھی جو اسے بتائی گئی۔ لوہار تھوڑا سوچ کر بولا کہ مجھے اپنی بھٹی پہ لے جاؤ جہاں آپ پنکھا بناتے ہو، مسئلہ میں وہاں سمجھوں گا اور امید ہے میں حل بھی بتا دوں گا۔ لوہار کو اسی دن ایٹامک انرجی کمیشن کی ورکشاپ لایا گیا جدھر فاؤنڈری تھی اور دھات پگھلا کر سانچوں میں ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا اسے پہلے بنائے گئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دیا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر ہتھوڑی سے ہلکا سا ٹھوکا اور آواز سنی اور یہ عمل کئی بار دہرایا۔ اس کے بعد لوہار ہلکا سا مسکرایا اور بولا صاحب مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈھلائی کریں جیسا کہ آپ کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملہ اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہتا تھا، مگر اس دلچسپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عملہ رک گیا اور ورکشاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا جس میں نئے انجینئرز بھی شامل تھے اور پرانے انجینئرز بھی شامل تھے۔ دھاتی مرکب کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا اور لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کھڑا دیکھتا رہا اور پھر بولا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دھات بہت آہستہ ڈال رہے ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے جانے والی پگھلی دھات ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پیچھے آنے والی نسبتاً گرم دھات اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی، اور آپ کا پنکھا اسی لیے کمزور بن رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مٹی کا برتن بناتے وقت کمہار گیلی مٹی اور خشک مٹی کو ملا کر برتن بنائے، مٹی آپس میں ٹھیک نہیں جڑ پائے گی اور برتن کمزور بنے گا۔
پھر لوہار نے کہا آپ سانچے میں ڈھلائی تیز کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پنکھے کی ٹن کی آواز سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اندرونی ڈھانچہ درست نہیں۔ پگھلی دھات سانچے میں تیزی سے ڈلواؤ اور تمام دھات ایک درجہ حرارت پر ہوگی اور ساتھ ہی ٹھنڈی ہو کر آپس میں مضبوط جڑ جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہاں موجود تمام انجینئرز لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی رات لوہار کو مناسب معاوضہ دے کر واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن فلو ریٹ کا دوبارہ حساب لگایا گیا اور جیسا لوہار نے کہا تھا ویسا کیا گیا۔ دھات کی ڈھلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا اور تیز ڈھلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000 چکر فی منٹ پہ کئی دن گھمائے گئے، پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے اور پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ یا نقصان کے شواہد نہ تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے پنکھے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور پنکھے 80,000 چکر فی منٹ پر گھمائے گئے۔ پھر لیبارٹری میں تجزیہ ہوا اور 80,000 RPM پر پنکھے بغیر کسی نقصان کے لگاتار کئی ماہ چلتے رہے۔ یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوج کا حتمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پر پیداوار شروع کی گئی۔ اس مشین کا سرکاری نام P1 یا پاکستان 1 تھا، مگر اٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئرز نے لوہار کی یاد میں اس مشین کو بابے کی مشین کہا۔ ایک ہنرمند کے تجربے نے مشین کی تیاری میں کئی مہینے کا وقت بچا دیا۔ 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل اور بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع ہو گیا اور قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کھڑی بابے کی مشینیں افزودہ یورینیم اگلنے لگیں۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے ڈیزائن میں بعد کے سالوں میں مزید بہتری لا کر رفتار بڑھائی گئی اور آج گوجرانوالہ کے اس بابے کی رہنمائی کی بدولت گیس سینٹریفیوج P4 2 لاکھ چکر فی منٹ پر گھومتی ہے۔